الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد وعن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال اشتكى سعد بن عبادة رضی اللہ تعالی عنہ شکوى فأتاه رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم يعود مع عبد الرحمن بن عوف وسعد بن ابی وقاص وعبد الله بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہم فلما دخل عليه وجده في غشية فقال أقضى قالوا لا يا رسول الله فبكى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما رأى القوم بكاء النبي صلى الله عليه وسلم بكوا قال ألا تسمعون إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب ولكن يعذب بهذا وأشار إلى لسانه أو يرحم. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے یہ روایت مروی ہے. وہ فرماتے ہیں کہ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ بیمار ہو گئے. حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دو قبیلے مدینہ منورہ میں رہتے تھے اور دونوں قبیلے بڑے مشہور تھے. ایک کا نام اوس قبیلہ تھا اور ایک کا نام خزرج. تو یہ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خزرج قبیلے کے سردار تھے اور حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اوس قبیلے کے سردار تھے. بہرحال تو کہتے ہیں کہ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہو گئے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے اپنے چند حضرات صحابہ کے ساتھ. اس میں کون کون تھا آپ کے ساتھ؟ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. یہ حضرات آپ کے ساتھ تھے. آپ ان کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے. جب ان کے پاس پہنچے تو دیکھا کہ وہ بے ہوشی کی حالت میں. تو آپ نے حاضرین سے فرمایا کیا ان کا انتقال ہو گیا؟ لوگوں نے کہا کہ نہیں، یعنی بے ہوشی ہے، انتقال نہیں ہوا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم انہیں دیکھ کر آپ دیدہ ہو گئے اور آپ کے آنکھوں سے آنسو بہنے لگے. تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو تین حضرات صحابہ جن کے میں نے ابھی نام ذکر کیے، یہ بھی آپ کے ساتھ تھے. جب انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو روتے ہوئے دیکھا تو یہ بھی رونا شروع ہو گئے. تو آپ نے فرمایا کیا تم نہیں سنتے کہ اللہ تعالیٰ آنکھ کے آنسو اور دل کے غم پر کسی کو عذاب نہیں دیتے؟ اور اپنی زبان کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ اس کی وجہ سے عذاب بھی ملتا ہے اور اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ رحم بھی فرماتے ہیں. یعنی بڑی اہم بات اس جملے میں آپ نے بتا دی کہ کسی کا اگر انتقال ہو جاتا ہے اور کسی کا وقت پورا ہو جاتا ہے اور وہ چلا جاتا ہے تو جانے والے کا جس سے جتنا گہرا تعلق ہوتا ہے، یہ طبعی اور فطری معاملہ ہے کہ آدمی آنسو سے روتا بھی ہے، غم کا پہاڑ بھی اس کے اوپر گر پڑتا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات بیان فرما رہے ہیں کہ جب کبھی خدا نخواستہ اس طرح کا کوئی واقعہ پیش آ جائے کہ کسی کا انتقال ہو، اور اب ظاہر ہے کہ اللہ نہ کرے کسی کے والد کا انتقال ہو گیا تو ظاہر ہے کہ اولاد کا جو باپ سے تعلق ہے وہ تو وہی سمجھتا ہے. شوہر کا انتقال ہو گیا تو بیوی جانتی ہے، بیوی کا انتقال ہو گیا تو شوہر، یعنی جس کا جتنا قریبی تعلق اور رشتہ ہے وہ اس کی اہمیت کو سمجھتا ہے. اور جو محبت ہوتی ہے طرفین میں وہی آدمی جانتا ہے. تو اگر کوئی آدمی کسی کے انتقال پر اگر رو رہا ہے اور غمزدہ ہے، آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون زبان سے پڑھ رہا ہے اور زبان سے یہ کہہ رہا ہے کہ بھئی ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ کی امانت تھی، اللہ نے اپنی امانت لے لی، تو اس میں ذرہ برابر کوئی مذاقہ اور حرج نہیں ہے. یہ فطری تقاضا ہے.
یہ بشری تقاضا ہے۔ گناہ کس معاملے میں؟ گناہ اس معاملے میں کہ آدمی جو ہے وہ زبان سے تقدیر کو کوستا رہے، زبان سے اللہ نہ کرے تقدیر کو برا بلا کہتا ہے، زبان سے اول فول باتیں کرتا ہے، زبان سے اللہ تعالیٰ پر اعتراض کر رہا ہے، اللہ نہ کرے اللہ تعالیٰ پر طرح طرح کی باتیں زبان سے نکال رہا ہے، یہ ہے گناہ۔ مثلا بعض جاہل قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں، اللہ نہ کرے کبھی کسی کا انتقال ہو گیا تو وہ یہ کہتے ہیں کیا اللہ تعالیٰ کو ہمارا ہی آدمی نظر آیا تھا، الیاذ باللہ۔ یا زبان سے یہ جملہ کہتے ہیں کہ کون سی ہم سے ایسی غلطی ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اس آدمی کو اٹھا لیا۔ ان چیزوں پر عذاب ہے، یہ چیزیں گناہ ہیں، یہ چیزیں قابل مواخذہ ہیں، یہ چیزیں قابل پکڑ ہیں۔ لیکن اگر آدمی جو ہے وہ غم سے روتا ہے تو اس میں ذرہ برابر کوئی مذاقہ نہیں ہے اور کوئی حرج نہیں ہے۔ چنانچہ بخاری شریف میں روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے حضرت ابراہیم کا جب انتقال ہوا، آپ کے چھوٹے صاحبزادے تھے حضرت ابراہیم، ان کا جب انتقال ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس طبعی اور فطری محبت کی وجہ سے آپ کی آنکھوں سے آنسو نکل گئے اور رونے لگے۔ صحابہ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول آپ رو رہے ہیں؟ یعنی ان کا خیال یہ تھا کہ یہ رونا جو ہے یہ اچھی بات نہیں ہے، یا یہ رونا جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شان نہیں ہے، آپ رو رہے ہیں۔ اور آپ جو ہے وہ غم میں یہ پڑھ رہے تھے، اِنَّا بِفَرَاقِكَ یا ابراہیم لَمَحْزُونُونَ، اے ابراہیم ہم تمہارے جدائی میں بڑے غمزدہ ہیں، ہم تمہاری جدائی میں بڑے غمزدہ ہیں۔ تو آپ یہ زبان سے کہتے جا رہے تھے، رو رہے تھے، تو صحابہ کو جب تعجب ہوا، آپ نے فرمایا کہ یہ فطرت کا اور انسانی فطرت کا تقاضا ہے، یہ محبت کا تقاضا ہے کہ آدمی کی آنکھوں سے آنسو نکل جائے اور آدمی کے اوپر غم طاری ہو جائے۔ تو یہاں اس روایت میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ کو دیکھ کر رونے لگے تو حضرات صحابہ بھی رونے لگے۔ پھر اس موقع پر آپ نے فرمایا کہ ان اللہ لا يعذب بدمع العین، اللہ تعالیٰ آنکھوں سے آنسو بہنے پر عذاب نہیں دیتے، ولا بحزن القلب، دل کے غمزدہ ہونے پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے مواخذہ نہیں ہے، بلکہ مواخذہ کس بات پر ہے؟ وَأَشَارَ إِلَى لِسَانِي، اور آپ نے اپنی زبان کی طرف اشارہ کیا، ہاں اس پر مواخذہ ہے اور اسی سے رحم بھی کیا جاتا ہے۔ یعنی زبان کا اگر آدمی غلط استعمال کر رہا ہے تو مواخذہ ہے، اور زبان سے اگر وہ یہ کلمات کہتا ہے کہ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، یا زبان سے یہ کلمہ کہتا ہے کہ جی اللہ کی امانت تھی اللہ نے لے لی، یا زبان سے یہ کہتا ہے کہ جی یہ آدمی جتنا وقت لے کر آیا تھا دنیا میں وہ وقت پورا ہو گیا، اللہ نے اپنی امانت جو ہے وہ اٹھا لی، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اس میں کوئی گناہ کی بات نہیں ہے۔ یہ ہے حدیث کا حاصل اور حدیث کا خلاصہ۔ اللہ تعالی ہمیں شریعت کے ان احکامات کو سمجھنے کی، اس کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔